یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے. ہم حاضر ہیں نا پیش کرتے. یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے. یہاں تو سیلاب آتا تھا, خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی, جس بیٹی نے مشین پر, سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا, غریب باپ کی بیٹی, وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی, یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو. میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا, کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے. یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا واپس لوٹو. یہ سارا دین محبت کا ہے, یہ سارا دین پیار کا ہے, یہ سارا دین الفتوں کا ہے. اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے, صحیح بخاری میں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے, بڑے دھیمے, بڑے میٹھے انداز میں عرض کی, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا, تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں, نفلی روزے تو نہیں, فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری, میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا. تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں. تو ایسا جہاں گناہیاں دا جدو مال نامہ پرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانے, جو جو منہ تھی بولے یا بول ہوئے, ایسا کول حضور دے بیٹھ رہنے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, اودے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا, حضور پیار ہے نا میرے پاس. نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا, نتیجے کا اعلان فرمایا. میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے, ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا, اس عبادت پر یہ ثواب, اس تسبیح پر یہ ثواب, یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا. حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے. کریم فرمانے لگے سن پھر جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسا کول حضور دے بیٹھ رہے ہیں, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے, اسی کے ساتھ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے, چلے گئے. میں نے عرض کی, میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں. حضور نے فرمایا کرو. تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے. حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں, رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں, اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں. حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے جائیں گے جنت میں. کچھ نہ اپنے لہجوں کو, آپ نے ناراض نہیں ہونا. میں دیکھتا ہوں لوگ نا مطلب لڑتے, ناراض ہوتے, غصہ کرتے, بکھرتے, شکوے کرتے, پریشان ہوتے, ہر وقت کی آزمائش, ہر وقت کا دکھ کو. یار اس سے نکل آؤ, تھوڑا ہنسنا بھی تو سیکھ جاؤ, تھوڑا پیار کرنا بھی تو سیکھ جاؤ, تھوڑا کسی چیز کو نا, کسی چیز کا ذائقہ لینا بھی تو سیکھ جائے نا. کچھ ضروری ہے کہ ہر بات پر بندہ جھگڑا ہی کرے. کچھ باتیں کوئی بندہ بات کر بھی جائے نا تو اس کا کبھی لطف بھی لینا چاہیے. مطلب ہر جھگڑے, ہر سوال کا جواب ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہوتا. ہر سوال کا جواب آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمیں ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے پاس ہر سوال کا جواب کوئی نہیں. چلیں آپ کو نہیں کہتا, اپنے آپ کو کہتا ہوں. امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا, حضور سوال کا جواب دیں. فرمایا نہیں پتا مجھے. کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو, سوال کا جواب نہیں آتا. فرمانے لگے ہر سوال کا جواب آتا پھر تو میں خدا ہوتا. ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے کہ جسے مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کہیں بھائی نہیں پتا مجھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم اس کو کہتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے. تو اس نے ڈر کے بات کرنی ہے جتنی بھی کرنی. اس نے علم بتانے کے معاملے میں بلا وجہ بے باک نہیں ہونا. ہم نہ ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں, ہر بندے کو منہ لگانا چاہتے ہیں. اس طرح نہ کریں.
کچھ لوگ بڑے سارے آتے ہیں, اب ہر بندے سے بندہ الجھ جائے, اس کی بیچارے کی طبیعت خراب ہے, وہ کہیں سے لڑ کے آیا ہے, وہ اس کا کوئی نہ وہ کوئی اس کے پاس ایسی جگہ ہے جس سے وہ پیار کرے, نہ کوئی اس کا انداز ہے, نہ اس کا کوئی شیخ ہے, نہ اس کی کوئی محبت ہے, نہ کسی کو استاد مانتا ہے, نہ کسی بھائی کا ادب کرتا ہے, نہ وہ پسند کرتا ہے, تو آپ بلا وجہ الجھ رہے ہیں. چھوڑ دیں اسے, اپنی زندگی محبت والی بنائیں, پیار والی. حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سلسلہ چشت کے امام ہیں, حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ, لیکن ان کے نام کے ساتھ حضرت مولانا لگتا ہے. کیا بول کے بتائیے, نہیں بولتے آپ, کیا لگتا ہے؟ یہ جو حضرت مولانا ہوتے ہیں یہی پیر ہوتے ہیں اصل میں. جی ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو گئے, وہ لگتا ہے مجھے. حضرت مولانا ہی پیر ہوتے ہیں. پیر کا کام ہے نا آپ کو دین بتائے, کہ صرف پھوکا والا پیر ہوتا ہے. پیر کا کام ہے دین بتائے, تو جو ہر جمعے دین بتائے, جو کئی نسلوں کو قرآن پاک پڑھائے. تھوڑا سا نا کرائیٹیریا بھی تبدیل کریں. یہ جی پیر صاحب ہے, یہ سال کے بعد آتے ہیں, کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے. باہر نکلیں ان مصیبتوں سے. یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں, سال کے بعد آتے ہیں. آپ پورا سال اتنا اپنا امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے. مہربانی کریں آپ. فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے. تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں, بدلیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں, مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی, تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے. ہو جو ناراض ہے, ہو جو ناراض, کوئی گل نہیں, ہو جاتی ہے بیعت اس کی. کمال آدمی ہے بھائی. وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں, تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا, پہلے پوری کر. خلاف پیغمبر کسے را گزیر. حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے. اصل حضور کی سنت ہے, شریعت ہے. اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں. اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں, صحیح کر کے مانتے ہیں, پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں. ان چیزوں پر ضرور. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی. تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی یاد پر واہ زیادہ ہے. یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے. یہ پسند نہیں کرتے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں, ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے, بڑا رش ہے. اس نے ایک طوائف کو تیار کیا, کہا جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے. اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی, لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے. تو منٹ لگاتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں. حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے, سیڑھیاں ادھر ادھر, مریدوں کا رش تھا. سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی. دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے, کیا کردار رکھتی ہے. سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم. شیخ نے کر نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام. تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں. بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے, اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. بڑے تیز ہیں, بڑی باتیں آتی ہیں, بڑی. اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی, صحت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا, اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں. تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے, میں ابھی دکاندار کے پاس گئی, اس نے لیے ہی نہیں. مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا, یہ پہ کھوٹے سکے. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے. زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے. حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے, مسکرائے, اور مسکرا کے نا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو نکلی دے جا, اصلی لے جا, اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا, فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. آپ محبت کریں گے, سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے,
ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ شے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو. کہاں سے لائیں وہ نفرت؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کا معاملہ ہے. ہم تھوڑی، ہم محبت والے ہیں، محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں. وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا. یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی. پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو صندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی. اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا. اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے. جس نے دیکھا بری نظر سے دیکھا. پر تو کس محبت کا آدمی ہے؟ میں بدنام کرنے آئی اور گناہوں میں لتھڑی ہوئی کو تو نے بیٹی بنا لیا. یہ جملے کہتے ہی اس خاتون نے دوپٹہ اٹھایا، چہرے پہ اوڑا اور کہنے لگی دلی والوں میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. اب میں بتاؤں گی، آج کے بعد میرے مکان کو کوئی گانے باجے کی جگہ سمجھ کے نہ آنا. اسے میں نے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی. مسجد کا ارادہ کر دیا. اپنے سنیں جی، اپنے لہجوں میں محبت. سامنے والا وہ ہمارے یہاں نا 2-4 فلسفے بھی ہیں ہمارے. کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں اس لیے میں سخت ہو گیا ہوں. دکھ بڑے ہیں پیر صاحب، آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آئے، عقیدت مندوں کا ہجوم ہے، پیار ہے. ہمارے پاس دکھ بڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے نا، دکھ جس جگہ جاتے ہیں نا وہ رنگ ضرور بدلتے ہیں پر رہتے دکھ ہی ہیں. رہتے وہ ہر ایک کے پاس ہیں، اس لیے کہ دکھ پیارے بڑے ہیں نا. نبیوں رسولوں کے پاس بھی رہے ہیں، اور ہمارے درویشوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اگر وہ اس طرح خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. تو دکھ تو ہر بندے کو ہے. آپ کیا بندہ ہنسنا چھوڑ دے؟ میں دکھی بڑا ہوں تو لہذا تلخ ہوں. او بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ کبھی سیرت مبارکہ پڑھیں نا، ہجرت سے پہلے کیا حال ہے. کبھی کانٹے ہیں، کبھی پتھر ہیں، کبھی اجڑیاں ہیں، کبھی طائف میں روڑے. ہجرت کے بعد کیا حال ہے. کبھی بدر میں تلواریں، کبھی احد میں تلواریں، کبھی خندق میں تلواریں، کبھی منافقین کی سازشیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. از اول تا آخر دکھ ہی دکھ. لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے قریب محبوب علیہ السلام کو جب بھی دیکھا ہے مسکراتے ہی دیکھا ہے، مسکراتے ہی دیکھا. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور تو ہلکا سا مسکرا دینا تو جو بڑا رونے والا ہو وہ ہنس پڑتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکی فرمائے. فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا. انتظار نہیں، یہ تبسم حضور کی عادت ہے. یہ حضور کی، یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا، یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی. فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہے. تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکرایا سرکار نے. تو ہمیں حکم یہ ہے دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی چونکہ دین محبت والا ہے، ہم نے محبت چھوڑنی، ہم نے پیار چھوڑنا، ہم نے کسی قسم کا کوئی. میں نا کالج میں پڑھتا تھا تو یہ پاپڑ بیچنے والے آتے ہیں، چورن بیچنے والے اور چپس بیچنے والے. یہ ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کتنا کو بزنس ہوگا، کتنی کو انویسٹمنٹ ہوگی؟ کوئی 8-10 ہزار اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. تو ایک آدمی نا وہ کالج کے باہر پاپڑ بیچتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے، وہ صبح لے کے آتے. تو وہ جب چھٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا. اب کچھ ایسے ہوتے
کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے، خریدتے نہ. حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحب حیثیت ہوتے ہیں جب کالج کے لیول تک جاتے ہیں. آخر میں وہ شخص پتہ کیا کہتا؟ وہ آتا تھا بھی ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، اور بڑے خوش ہو چھٹی ہو گئی ہے تو میں بھی آ گیا پاپڑ. اب وہ پتہ کیا کرتا؟ وہ آخر میں کہتا، جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس نہیں ہے ادھار بھی مل جائیں گے. اگر پھر بھی گاہک قریب نہ آتا تو کہتا جو ادھار پہ بھی راضی نہیں اسے مفت بھی مل جائیں گے. میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کا بہت بڑا بزنس ہے، یہ شوگر مل ہے؟ کہنے لگے جی مکان بھی کرائے کا ہے، حالات بھی بڑے خستہ ہیں. کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں، نہ لے کے جاؤں تو میری بیوی کہتی ہے روتے نہ گھر آنا، ہنستے آنا. اچار ڈال لیا مرتبان میں، دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اولاد کوئی نہیں، اللہ نے دی نہیں، اس کی حکمت ہے. بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں. میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. خوشی ہے، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے. اس نے راضی رہنا ہے، اس نے اس میں بھی رہنا ہے. اور جس نے نہیں رہنا، وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا، مل گئی. اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جائے نا، ہو گئے. مل گئی اس کو مہران، کہتا نہیں چھوٹی ہے، کبھی بڑی ہو جائے. او بھائی تو نے تو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں، یہ تو معاملہ روز آگے جائے. بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. آپ سمجھ لیں، میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے. جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے. جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے. جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑے. ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا، راضی نہ رہنے کا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ایک اور بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہذا میں ذرا کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے. یہ بھی اپنا فلسفہ ہے ذاتی بعض لوگوں کا. لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا، نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا. کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں، یہ بھی بات درست نہیں. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے. سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے، اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے. آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے، دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے. آوازیں نہیں، کوئی آپ کی زوردار آواز سے معاملہ، لوگ آپ کی دلیل سے. بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب، ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم. فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں تو محبت کریں، پیار کریں. آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں، آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں، آپ اپنے دل کو وسعت دیں، تھوڑی محبت کریں. بڑے بڑے اچھے نظام تھے، چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں. نفرت. آگ جل رہی ہے گھروں میں، شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. بہو کی تربیت نہ کرو، بیٹی کی کرو. بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے، آپ سے تربیت لے گی. جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو، اپنی بیٹی کو. وہ جب کسی کی بہو بنے گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا. ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. داماد آپ سے تربیت لیتا ہے، اس کا تو نخرہ عروج پہ، وہ کہاں تربیت لیتا ہے. آپ داماد کی تربیت نہ کریں، بیٹے کی کریں. بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی. میرے عزیز محبت تقسیم کریں، محبت کی بولی بولیں، انداز محبت والا اختیار کریں. اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، اس کی مجبوری کو قبول کریں. آپ لوگوں کو گنجائش دیں، اچھا گمان پیدا کریں، اچھی سوچیں لائیں. میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں، تیزی سے. دنیا میں 2 ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. بھئی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور 2-3 ہی صحیح رہ گئے. تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دیں، کسی اور کو بھی موقع دیں.
किसी और से भी प्यार करें, अपनी तबीयतों को, दिलों को वसी करें, लहजे मोहब्बत वाले। मैं आपसे अर्ज करूं, आपका लफ्ज भी ठीक होने चाहिए और लहजे भी ठीक होने चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही? अगर आप बात ठीक कर रहे हैं और लहजा ठीक नहीं, तो लहजा भी असर करता है बंदे पर, लहजा भी। बेटा मेरी बात सुनना, यही लफ्ज है, बेटा बात सुन, ये भी लहजा है, वो भी एक लहजा है। आपका सिर्फ जुमला ही, बाद लोग कहते हैं मैंने कहा क्या है, ओ भाई तूने कहा तो कुछ नहीं, पर तेरा अंदाज बड़ा जा रहा आना है। वो बेचारी सास बूढ़ी हो गई है, ससुर बूढ़ा हो गया है, शुगर के मरीज हैं, बार बार भूख लगती है, तकलीफ है। बेटा अपनी बीवी को जाती दफा कह गया अम्मा अब्बा का ख्याल रखना। वो आई है सुबह, उसने आके कहा अब्बा जी नाश्ता लाऊं? का पुत्र मुझे अभी भूख नहीं। 2-3 घंटे के बाद उसने कहा बेटा, तो तल्ख बोली है जी, कहा जी है उसने। लफ्ज जी भी कभी सख्त होता है? नहीं, लहजा सख्त होता है। उसने जी कहा पर सख्त कहा। फिर जब वो आई तो उसने कहा अभी तो पूछ के गई थी। क्या हो गया जी? अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ा सा बस टाइम और जी। मेरी तरफ देखें जी, आप सारे उधर देखेंगे तो परेशानी हो जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ा टाइम दें, बात मुकम्मल नहीं नाराज नहीं, गल मोहब्बत ही हो रही, तुझे गुस्सा कर लो, अभी तो इतना सबक पढ़ाया है। तो वो खातून ना जी सख्त लहजे में वो खाना लाई और खाना ला के कहने लगी कि अभी तो पूछ के गई थी। उन्होंने कहा बेटा चलो भूख लगी है ले आओ। अब वो लाई है तो उसने जोर से पटका है बर्तन, दरवाजा गई है तो जोर से बंद किया। तो इस अंदाज में भी बूढ़े को तकलीफ महसूस होती है। वो शाम को जब बेटा आया तो सास ससुर रो ही पड़े, कहने लगे इसको समझा, तेरी बीवी बड़ी तौहीन करती है। तो खामद ने बुलाया कि अब्बा अम्मा तेरी शिकायत कर रहे हैं। तो वो कहती है कि इन्होंने पूछो मैं आख्या की है। उन्हें आख्या थे कुछ भी नहीं। कोई जुमला बताया जा सकता है? बोले कोई लफ्ज है ऐसा जो गिना जा सके? उसने कहा पर छोड़ा भी कुछ नहीं। कुछ लहजे इतने सख्त हैं, कुछ अंदाज इतने सख्त हैं। जब आप किसी गरीब आदमी ने आपको जाके अपना दुख सुनाया, आप घूमने वाली कुर्सी पे बैठे थे, उसने कहा चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब, नाराज ना होना, पीर साहब भी, हजरत साहब भी, अल्लाह माशाअल्लाह, उसने अपना दुख सुनाया, मुझे थोड़ी जरूरत पड़ गई या मेरी बेटी की शादी है। आपने कुछ भी नहीं कहा, सख्त नहीं। लेकिन जब आप कुर्सी घुमा के मुंह इधर को कर लिया ना आपने, और आप कोई और काम करने लग गए, अच्छा बताता हूं थोड़ी देर में, कुछ भी नहीं कहा आपने, मर गया बेचारा, टूट गया, बिखर गया। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, वो तेरी दौलत है जिसने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। टूट गया बेचारा। लहजा जो है ना, लहजा मार देता है। लहजा भी प्यार वाला हो, अंदाज भी मोहब्बत वाला हो, प्यार वाला हो। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं। सूरह लुकमान देखिएगा, इब्तदाई आयात, फरमाया बेटा वला तुसग़िर खद्दका लिन्नास, बेटा लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। तेरा अंदाज खूबसूरत हो, बोलने का अंदाज खूबसूरत, अपने लहजों में हुस्न लाए, मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत को फरोग दें, मोहब्बत के पैगाम्बर बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात में हदीस है, फरमाया मेरा मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है, मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। उसमें कोई खैर नहीं, ना मोहब्बत करे ना उससे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत करें, प्यार करें। आप जिस मकाम पे भी हैं, आप ना अपने दिल को बड़ा कर लें, घर खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, जेब खुद न खुद बड़ी हो जाएगी। और बुखारी में पूरा बाब है कि बंदा सखी दिल का होता है। माला वाले ते सखी नहीं ना होंगे, ते सखियां कोल माल नहीं होता। इत्थे उथे दोवें जहानी, सखी कंगाल नहीं होता। अपने अंदाज में मोहब्बत। मैं बात समेटने लगा हूं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में है, हुजूर गुजर रहे थे, सुर्ख धारीदार चादर नबी पाक ने ओढ़ रखी थी, और वो क्या नजारा दे रही थी चेहरा बद्दुआ पर। फरमाते एक बद्दू आया देहाती, उसने हुजूर की वो चादर मुबारक को पकड़ के ना खींचा। जोर से को दरवाजा खटखटाए ना तो उसे खैरात नहीं मिलती, झिड़कियां मिलती। उसने पकड़ के खींचा। फरमाते मैं देख रहा था हुजूर की मुकद्दस गर्दन पर निशान पड़ गए, खींचा निशान हो गया।
اب اس سختی کے ساتھ جب کو بندہ یہ کام کرے, اس نے کھینچا, نشان پڑ گیا, تکلیف دی. حضور ابھی رخ پھیر ہی رہے تھے تو کہنے لگا جی میں غریب ہوں, خیرات دینے آیا ہوں. اب حدیث میں لفظ کیا ہے؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. جب حضور نے اس کی طرف چہرہ پھیرا تو نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا. اب یہاں مسکرانا کمال ہے کہ جب کوئی گردن پہ چادر کھینچ کے نشان ڈال دے حضور مسکرائے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور نے اتنی بکریاں دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ریوڑ تھا پورا بکریوں کا, اجڑ. محبوب فرمانے لگے سارا ہی لے گا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے, دوربے بہا دیے. کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ شاید حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, تو میں کہا کرتا ہوں ہماری مجبوری ہے نا, ہم نے تو کہنا دیتے, ہمیں ملا جو ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو اتنی بکریاں حضور نے عطا کر دی. بھائی لہجے میں, بولنے میں, جینے میں محبت کو داخل کریں. زندگی بے ذائقہ سی ہو جاتی ہے, رنگ پھیکے لگتے ہیں جب پیار نہیں ہوتا. آپ نا تھوڑا پیار کا رنگ اختیار کریں, تھوڑی محبت کا. آج صبح مجھے ایک بڑے بزرگ مولانا ہے, ان کی داڑھی زیادہ سفید ہو گئی ہے. مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں چھٹی کر رہا ہوں مسجد سے, کوئی جگہ شگہ ہوئی تو ذرا آپ توجہ کیجیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہتا مجھے کوئی بھی نہیں کچھ, پر کوئی لہجے نہیں ٹھیک لگ رہے مجھے. تو وہاں میرے کچھ اہل محبت تھے, پھر میں نے 2-1 کو فون کیا. میں نے کہا چلو کبھی کبھی, ویسے تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے, دوستوں کو پسند کرتے ہیں, کبھی کبھی خطیب صاحب کو بھی کسی ڈنر پہ لے جانا چاہیے. آؤ تو انواج 12 روٹی کھوائیے, کوئی حرج ہے اس میں؟ لے جانا چاہیے. میں نے اپنے مرکز میں نا مدرسے میں 15 دن کے بعد رویہ رکھا ہے کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ, کبھی تکے بھی کھلاؤ, کبھی ان کو نا برگر بھی کھلاؤ. منع ہے مدرسے کے طالب علم بولو. آج کل نا ہمارے یہاں کچھ لوگ پرہیزگاری بیان کرتے ہیں مدرسوں والے, کہتے جی میں کبھی وہ روٹی نہیں کھاتی جڑی مدرسے پکتی ہے. میں توبہ میرے بچے اور میں, ہم نے کبھی, وہ بچوں کا حق ہے. تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں, آپ وہی کھایا کریں جو بچے کھاتے ہیں, آپ کو پتہ چلے وہ بیچارے کیا کھاتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب, محترم صاحب, اللہ ماشاء اللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کھانے والی ہوتی نہیں تو آپ کیوں کھائیں گے؟ وہ وہی کھائیں گے بیچارے جن کو آپ نے تکلیف میں مبتلا کیا ہو. آپ محبت بانٹیں, پیار کریں. اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہمارے لہجے لوگوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں. آپ لہجوں پہ 2-3 باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے, اور اللہ نے عورت کو نہیں دی, صرف مرد کو دی ہے. تو داڑھی نیک ہو کے نہیں رکھنی چاہیے. داڑھی رکھ لے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے, رکھنے سے بندہ نیک ہو جاتا ہے. اور رکھنی بھی اپنی مرضی کی نہیں, اللہ رسول کی مرضی کی. اس کو ایک مٹھی کریں, داڑھی کو پورا کوشش کریں داڑھی شریف چہرے کو. داڑھی سے بندہ سونا لگتا ہے. داڑھی ولیوں, نبیوں, غوثوں, رسولوں سب کا طریقہ ہے. تو آپ ویسے اچھے لگ رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہو. داڑھی ہو تو لوگ پتہ تعریف بھی کرتے ہیں, تو کتنی روحانی سی ہوتی ہے. داڑھی والا بندہ اچھا لگ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. یہ دیکھو یہ تعریف. ایک تو یہ ضرور کام کریں. دوسرا, نماز اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ لے آئیں. کوئی کام رہتا ہے تو رہ جائے, نماز کبھی نہ رہنے پائے. آج اس محفل کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب عصر کے وقت کچھ نمازی پڑھ جائیں گے, تب کچھ برکت ہوگی. اور تیسری بات, ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے ایک درد مندانہ اپیل کریں. جیسے کوئی خاص بات نہیں, بندہ پیار کے لہجے میں اپنے بچوں کو سمجھاتا. ان کو سمجھائیں کہ پتر قیمتی چیزیں الماریوں کے اندر رکھ کے لوگوں نے تالے لگائی ہوتی ہیں. قیمتی چیزیں گلیوں چوکوں میں نہیں ہوتی. تمہیں اسلام قیمتی کہتا ہے, لہٰذا بے پردہ گلیوں میں نہ نکلو. ان کو سمجھاؤ کہ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا, صرف کعبے کو چڑھتا ہے. ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا, صرف قرآن کو چڑھتا ہے. ہر بی بی پردہ نہیں کرتی, صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں. ان کو یہ سبق دو, پڑھاؤ, یہ سمجھ جائیں گی. ہماری بچی ہیں, یہ بالکل سمجھ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کرے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول کر لے, اور جہاں بھول گیا ہوں اللہ معاف کر دے. آپ بیٹھیں جی.